قتل کا بدلہ قتل ہے. میرے دل میں بس ان کی یہی ہے کہ اللہ پاک جب میرے دل کو اس وقت سکون آ جائے گا جب میرا جوان بیٹا منو مٹی کے نیچے میں دیکھتی ہوں نا, اس وقت میرے دل میں یہی خیال آتا ہے کہ اللہ پاک ان چاروں کو بھی اسی طرح ان کی ماں کو پتہ چلے. تو تیسرے دن جو ہے نا اس کی لاش جو ہے نا وہ برآمد ہوئی. توحید پارک والی پلی ہے گلشن راوی میں. آئس کے نشہ خریدنے کے لیے انہوں نے یہی سوچا نا موبائل کا. یہ جو آئس کے نشہ کرنے والا ہے یہ ایسا مصمم ارادہ جس چیز کا کر لے گا پھر اس کو پائے تکمیل تک پہنچائے گا. ماہر المعقلی جو بیت اللہ کے امام ہیں اس کی طرز پہ الحمدللہ پورا قرآن وہ پڑھتا تھا. عربی کے اندر جو ہے وہ 20 منٹ آدھا گھنٹہ جو ہے وہ تقریر بھی کرتا تھا. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کی سونیا اور آپ دیکھ رہے ہیں شاہکار ٹی وی. ناظرین, آج میں موجود ہوں حافظ حمدان نیازی کے پیرنٹس کے ساتھ جن کے بچے کو اس کے دوست دھوکے سے بلا کے لے کے جاتے ہیں اور کچھ دیر کے بعد پتہ چلتا ہے کہ حافظ صاحب گھر میں نہیں آئے, اور جب انویسٹیگیشن کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ حافظ صاحب کی ڈیتھ ہو چکی ہے بڑی کم عمر میں, اور اس کے دوست دھوکے سے لے کے جاتے ہیں. جب انویسٹیگیشن کی جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اس کے دوست جو تھے وہ آئس کا نشہ کرتے ہیں. تو آئیے ان کے پیرنٹس سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ کیسے انہیں پتہ چلا کہ ان کے بیٹے کی ڈیتھ ہو چکی ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. آنٹی مجھے بتائیے گا کہ آپ کے بیٹے کی کیا عمر تھی؟ میرے بیٹے کی 19 سال. 19 سال ایج تھی. کیسے پتہ چلا کہ آپ کے بیٹے کو جو دوست لے کے گئے ہیں وہ دھوکے سے لے کے گئے ہیں یا آپ کا بیٹا اب اس دنیا میں نہیں رہا؟ ہمیں تو یعنی کہ عشاء کی نماز گھر سے وضو کر کے گیا میرا بیٹا, اپنے ابو کے پیچھے اس نے نماز پڑھی ہے. اس کے بعد یہ تعلیم میں بیٹھ گئے تو میرا بچہ گھر نہیں آیا. تو میری بڑی سسٹر بھی تھی, انہوں نے پوچھا کہ وہ ابھی تک حمدان گھر میں نہیں آیا کیونکہ انہوں نے ان کے ساتھ جانا تھا واپس. اس کے ابو تعلیم سے جب واپس آئے ہیں تو ہم نے کہا شاید تعلیم میں بیٹھ گیا. اس کے ابو نے کہا وہ میرے ساتھ تو نہیں تھا. پھر ہم نے دیکھا تو گراج میں بائک بھی کھڑی ہے اور حافظ حمدان نہیں ہے, نہ دادو طرف ہے, کہیں بھی نہیں, سب طرف پتہ کیا. پھر اچانک ان کا خیال آیا کہ حافظ حمدان کا موبائل دیکھو, کہیں موبائل تو نہیں وہ باہر لے گیا. تو جیسے ہم نے دراز میں دیکھا تو موبائل نہیں تھا, کیونکہ میں اس کو موبائل باہر نہیں لے کے جانے دیتی تھی. وہ مہنگا موبائل تھا اور گھر میں بس اسے تصویر وغیرہ اتار لینی اس نے اپنے لیے, ہم نے رکھا ہوا تھا سب. تو موبائل نہیں تھا. پھر اس کے ابو نے کہا ہو سکتا ہے کہ IT بنواتا رہتا تھا یہ اویس سے. ہم لوگ اویس کے گھر گئے. مجھے یہ بتائیے گا کہ اویس کون تھا؟ اویس ہمارے مدرسے میں بچے نے حفظ کیا ہے تو اس کا کلاس فیلو تھا حافظ حمدان کا. تو حافظ حمدان تو حفظ کے بعد میٹرک کی, اس کے بعد وہ اسلامیہ کالج سول لائن میں اس نے داخلہ لیا, FA کیا. وہ مدینہ یونیورسٹی میں اس نے داخلہ لینا تھا اور عمرہ کرنے ہم سب گئے اس کو, کیونکہ ہم نے جب قرآن ختم کیا تو ہم نے اس کو تحفہ دیا تھا کہ بیٹا ہم سب عمرہ کرنے جائیں گے. ہم ساری فیملی عمرے کے لیے گئے, پھر اس کا وہاں پہ داخلہ کروایا. بتائیے گا کہ حافظ حمدان جو ہے آپ کا بیٹا جو اب اس دنیا میں نہیں رہا, اس کا جو دوست اویس تھا کتنی دیر پرانی دوستی تھی ان کی؟ یعنی کہ یہ تو بچپن سے ہی اکٹھے حفظ کر رہے تھے نا. تو میرا بیٹا پھر اس کے بعد پڑھنے لگ گیا. وہ بچہ کہیں کام وغیرہ میں ہو گیا اور وہ کرایہ دار تھے, کبھی کہاں رہتے تھے کبھی کہاں رہتے تھے. ان کا مستقل وہاں گھر نہیں تھا. تو لیکن آنا جانا اس کا مدرسے میں منزل سنانی ہے یا اسی طرح گردان کرنی ہے, اس گھر سے آنا جانا رہتا تھا اس کا مدرسے میں. لیکن میرا بیٹا خود کہیں نہیں جاتا تھا, وہ گھر میں یا مدرسے میں یا کالج. حمدان کا گھر میں رہن سہن کیسا تھا, اور جب وہ گھر آتا تھا تو آپ کو اپنی ایکٹیویٹیز وہ شیئر کرتے تھے جیسے کہ وہ حافظ قرآن تھے؟ الحمدللہ میرا بیٹا ہر چیز میں ایسے شیئر کرتا تھا. وہ کبھی بھی کوئی بات مجھ سے نہیں چھپاتا تھا. اور ویسے بھی میرے گھر سے 10 منٹ 15 منٹ سے زائد میرا بچہ نہیں رہتا تھا باہر. وہ فوراً آ کے بتا دیتا تھا امی میں ادھر ہیں, میں ادھر ہوں, دادو طرف بیٹھا ہوں, یا یہ کر رہا ہوں یا میں وہ کر رہا ہوں. وہ کبھی بھی نہیں رہتا تھا اس طرح. اور مجھے بتایا اس نے کہ اویس جو ہے نا مما سگریٹ پیتا ہے. تو میں نے کہا بیٹا اس کی دوستی چھوڑ دو. اس نے کہا ٹھیک ہے امی, اور اس نے اس کی دوستی چھوڑ دی. اس نے کہا میں آپ سے نئی دوستی رکھوں گا کیونکہ میں نے امی کو بتا دی کہ آپ سگریٹ پیتے ہیں. جی قاری صاحب مجھے بتائیے گا کہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ اس کے دوست جو ہیں آئس کا نشہ کرتے ہیں اور اب آپ کا بیٹا اس دنیا میں نہیں رہا؟ جب حافظ حمدان یہ 2 فروری بروز اتوار کا واقعہ ہے. عشاء کی نماز اس نے میرے پیچھے ادا کی تھی اور پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ کوئی گھنٹے ڈیڑھ کے بعد جب گھر میں نہیں ملا تو ہم اویس کے گھر میں گئے
اور اس نے اس سے پوچھا کہ حافظ حمدان کو جو ہے وہ کہیں دیکھا. اب یہ جو ہے نا وہ دغا کر کے دھوکہ دے کے حافظ حمدان کو لے کے گئے, اور اس کی وجہ جو ہے نا انہوں نے خود بھی بعد میں اقرار بھی کیا کہ ہم اس کو جو ہے نا وہ اس وجہ سے اس کو بلوایا تھا کہ بھی آپ آئی ڈی جو ہے نا وہ موبائل میں چونکہ سم نہیں تھی تو وہ حافظ حمدان کی وہ چینج کیا کرتا تھا, تو اس سے جو ہے نا وہ اس دغے سے کہ بھی آئی ڈی ہم نے چینج کرنی ہے تو اپنا موبائل ساتھ لے کے آؤ. اب یہ 5-7 منٹ کا ہی کام تھا, تو وہ اس بہانے سے جو ہے نا اس کو لے گئے, اور 7:45 بجے نماز تھی اور 8 بجے وہ لے گئے, 8:30 بجے تک انہوں نے اس کا مرڈر کر دیا ہوا تھا. اچھا قاری صاحب, حافظ صاحب آپ کو بتا کے گئے جب گھر سے جانے لگے کہ میں فلاں دوست کے ساتھ جا رہا ہوں؟ نہیں, ہمیں بتا کر نہیں گئے, کیونکہ یہ اس کا یہی خیال ہوگا, کیونکہ ہم تو نہ بتا کے گیا, اللہ بہتر جانتے ہیں, اس کا یہی خیال ہوگا کہ بھئی ہم جو ہے میں 5-7 منٹ میں واپس آ جاؤں گا. لیکن وہ جب وہ لے گئے, اگر یہ ہمیں پہلے اطلاع ہوتی تو ہمیں جو 3-4 دن ہم پریشان رہے, 3-4 دن ڈھونڈتے پھرتے رہے, تو ہمیں پتہ ہوتا کہ یہ فلاں کے ساتھ گیا ہے, ہمیں یہ بھی علم نہیں تھا. تو تیسرے دن جو ہے نا اس کی لاش جو ہے نا وہ برآمد ہوئی. توحید پارک والی پلی ہے گلشن راوی میں, تو وہاں سے جو ہے نا وہ آہنی صندوق تھا سرخ رنگ کا, اس میں جو حافظ حمدان کی لاش تھی, اور وہ ہمیں تھانہ شیرہ کوٹ کی طرف سے جو ہے نا وہ کال آئی کہ ایک لاش ملی ہے, تو آپ کا بیٹا جو ہے نا وہ بھی 3-4 دن سے نہیں مل رہا ہے, تو یہ شناخت کریں آگے. تو جب میں گیا تو میں نے شناخت کی, میں نے اپنے بیٹے کو پہچان لیا کہ یہ حافظ حمدان ہے. پھر اس کے بعد میں نے اپنی گھر والی کو فون کیا, میں نے کہا کہ بھئی آپ, میں نے جب دیکھا تو میں نے تو انا للہ و انا الیہ راجعون یہ پڑھتا رہا. لیکن میں نے پھر اپنی گھر والی کو فون کیا کہ اپنے بیٹے کو ساتھ لے کے آؤ, طارق محمود جو میرا چھوٹا بیٹا ہے. تو میں نے بس اتنا کہا کہ بھئی دل بڑا رکھ کے آنا. دعا کرتا ہوں اور التماس اللہ پاک سے یہی درخواست کرتا ہوں کہ جو چیز میں نے سمجھی ہے کہ یہ جو آئس کا نشہ ہے یہ اتنی بڑی لعنت ہے, اتنی بڑی لعنت ہے کہ جس کے کئی وقوع جو ہے وہ اسی وجہ سے, آئس کی وجہ سے ہی ہوئے. کہ اس کے آئس کے نشے کو ایک عام نشہ جیسے کوئی سگریٹ پینا, پان کھانا یا کوئی نسوار رکھنا کہ یہ اس طرح کے ہیں, اس طرح کا نہیں ہے. جو حقیقت ہوئی ہے میرے بیٹے کے ساتھ جو وقوع ہوا وہ یہ کہ یہ جو آئس کے نشہ کرنے والا ہے یہ ایسا مصمم ارادہ جس چیز کا کر لے گا پھر اس کو پائے تکمیل تک پہنچائے گا. یہی آئس کے نشے کی کرنے والوں کی یہ عادات ہیں. تو میں تمام جو اپنے ملک پاکستان میں رہنے والے سب سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ خدا را اپنی اولاد کے اوپر کم سے کم اتنی نگاہ رکھیں کہ بھی وہ کس سوسائٹی میں بیٹھ رہا ہے, کیسے لوگوں میں ہے, کیسے بچوں میں ہے. ماحول جو ہے نا جی اس کا اثر جو ہے نا جی وہ کہیں نہ کہیں آ کے اس کا جو ہے نا وہ اب یہ جو اتنا بڑا ہمیں نقصان ہوا ایک نیشنل لاس ہے. میں اپنے بیٹے کے بارے میں یہ کہتا ہوں کیونکہ وہ لغت عربیہ میں الحمدللہ اس نے PhD کرنی تھی اور ایسے شیخ ماہر المعقلی جو بیت اللہ کے امام ہیں اس کی طرز پہ الحمدللہ پورا قرآن وہ پڑھتا تھا. عربی کے اندر جو ہے وہ 20 منٹ آدھا گھنٹہ جو ہے وہ تقریر بھی کرتا تھا مختلف موضوعات پر. تو یہ یعنی کہ ایک والدین کے ایک تو لخت جگر کسی کا بھی ہو وہ اس کو یہ دکھ تو احساس تو ہوگا, لیکن جو اتنی محنت کر کے جو بچہ وہاں تک پہنچا تو ان کے ساتھ جو ہے وہ اتنا بڑا ان ظالموں نے ظلم ڈھایا کہ اس کو ایک تو شہید کیا, پھر شہید کرنے کے بعد اس کو آہنی صندوق میں بند کر کے جو ہے نا وہ نالے میں پھینکا. تو ہمیں جو ہے وہ تیسرے دن جو ہے نا اس کی لاش ملی, تو 5ویں دن اس کی تدفین ہوئی تھی حافظ حمدان کی. جیسے کہ ماں کے ساتھ بچے کا ٹائم زیادہ گزرتا ہے کیونکہ باپ موسٹلی گھر سے باہر ہوتے ہیں. جب آپ کا بیٹا گھر آتا تھا آپ کے ساتھ وہ ٹائم گزارتا تھا, جیسے کہ پتہ چلا انویسٹیگیشن میں کہ اس کے دوست آئس کا نشہ کرتے تھے, آپ کو کبھی محسوس ہوا کہ آپ کا بیٹا تو کہیں وہ نشہ نہیں کر رہا؟ نہیں الحمدللہ ہمارے گھر میں کوئی ایسا ماحول نہیں ہے اور نہ ہی میرا بچہ گھر سے باہر رہتا تھا. یہ جو بچہ اویس ہے وہ میرے بیٹے کا دوست تھا اور بچپن سے یعنی کہ اکٹھے قرآن پڑھ رہے تھے ایک ہی کلاس میں اپنے ہی جامعہ میں. اور یہ جو اویس ہے یہی جا کے موبائل خرید کے لایا تھا کیونکہ میرے بیٹے کو استعمال نہیں کرنا آتا تھا. اور کالج میں جب گیا تو اس کا شوق تھا کہ میں موبائل میں نا کوئی ویڈیوز وغیرہ اور جو ان کے پروگرامز ہوتے ہیں تو میں وہ اپنے اس میں انسٹال کروں, اور کوئی مقصد اس کا موبائل کا نہیں تھا. لیکن جھگڑا جو ہے وہ موبائل کی وجہ سے ہوا ہے. ہاں جی, وہ اویس اس کو موبائل کے بہانے سے ہی نا لے کے گئے ہیں. اور جب وہاں لے کے گیا جو مقیت اور اسامہ ہے
ان کو تو ہم جانتے ہی نہیں تھے کہ وہ کون بچے ہیں. رہتے تو گلشن اوی میں ہمارے قریب ہی ادھر، لیکن ہم انہیں نہیں جانتے تھے. نہ میرا بیٹا ان کو جانتا تھا، نہ میں نے آج تک اپنے بیٹے کے ساتھ ان کو دیکھا تھا. صرف اویس کا تھا مدرسے میں آنا جانا. اچھا، فون کی وجہ سے وہ دھوکے سے لے کے گئے ہیں آپ کے بیٹے کو، اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ آئس کا نشہ کرتے تھے اور آپ کا بیٹا اب اس دنیا میں نہیں ہے. وہ آئس کے نشہ خریدنے کے لیے انہوں نے یہی سوچا نا موبائل کا، تو شاید جس کمرے میں یہ لے کے گئے ہیں جہاں مقید کے گھر میں، وہ اندر کا معاملہ تو ہم نہیں جانتے نا. ہم نے اپنے اللہ پہ چھوڑ دیا کہ اندر انہوں نے میرے بیٹے کے ساتھ کیا 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 نہیں کیا. جب آپ کو لاش ملی ہے اپنے بیٹے کی، بتائیے گا کہ وہ کس طرح سے مرڈر کیا ہوا تھا؟ کوئی چوٹ لگائی تھی، گلا دبایا تھا، کس طرح مرڈر کیا؟ وہ یہ جو دوری ڈنڈا ہوتا ہے نا جی، جس میں مسالہ جات وغیرہ پیستے ہیں، تو وہ لکڑی کا ڈنڈا تھا. وہ اس کے جو ہے نا وہ سر میں اس جگہ پہ جو ہے نا وہ ضرب، ایک ہی ضرب کے ساتھ اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی. پوسٹ مارٹم کی رپورٹ میں یہی تھا کہ ایک ہی ضرب سے اس کی جو ہے وہ ڈیتھ ہو گئی. اور اس کے بعد اس کی لاش کی جو بے حرمتی کی گئی کہ 2.5 فٹ کا ٹرنک ہے، اس میں 5 فٹ کے انسان کو جو ہے وہ کیسے انہوں نے توڑ موڑ کے جو ہے نا جی اس میں بند کیا. تو پھر جو ہے نا وہ اس میں جا کے جو ہے نا جی وہ نالے میں پھینکا. تو ظلم جو ہے نا جی وہ اللہ پاک کی ذات جو ہے نا بس وہ برداشت نہیں کرتی، اور گناہ جو ہے نا وہ بھی اللہ پاک معاف فرما دیتے ہیں. لیکن کسی کی جان پہ ظلم کرنا، قرآن میں آتا ہے وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا مُهِينًا، کہ جس نے مومن کو قتل کیا جان بوجھ کر، تو اس کے فجزاؤ جہنم خالدن فیہا، ہمیشہ کے لیے جہنم ہے اس کی. وغضب اللہ علیہ ولعنہ وعد له، تو اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے اس پر اور اللہ کا غضب ہے. اب یہ جو کوئی کسی کی جان لیتا ہے بلا وجہ، کوئی اس کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں، کوئی کچھ نہیں، بلا وجہ کسی کی جان لی، تو یہ اللہ کے ہاں تو ان کی دنیا میں بھی ان کے اوپر اللہ کی لعنت اور غضب وہ تو پڑ رہا ہے، آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم جو ہے نا وہ خرید کے بیٹھے ہیں. تو بس ہم تو جو ہے نا یہی ہم بات کر سکتے ہیں کہ ابھی اس وقت جو ہمارا کیس چل رہا ہے وہ عدلیہ میں، تو میں جو ہے نا جی وہ درخواست بھی ہے، التماس بھی ہے کہ عدالت جو ہے وہ ہمارے اس فیصلے کو جلد از جلد جو ہے وہ نمٹائیں. اب وہ 4تھا سال جو ہے وہ شروع ہے، تو اس میں جو ہے وہ جو دوسرے وکلاء ہیں 4 وکیل ان کی طرف سے آتے ہیں. تو اب وہ کیا ہے کہ جرا کرنے کے لیے جو ہے نا وہ ان میں سے 2 وکیل آئیں گے، 2 نہیں آئیں گے، 3 آئیں گے، 1 نہیں آئے گا، 1 آئے گا تو 3 نہیں آئیں گے. تو یہ جو ہے نا خواہ جو ہے نا وہ کیس کو کھینچ کے لے کے جانے کی. تو بس التماس ہے کہ بھی ان کا جلد از جلد جو ہے اس کو کیس کو نمٹایا جائے. خواہ کی جو ہے وہ والدین کے لیے ایک تو ان کا لخت جگر گیا، دوسرا ایسی پریشانیاں کہ عدالت تک پہنچنا، تاریخوں پہ پہنچنا، یہ سارا کچھ. تو اللہ پاک جو ہے نا ہمارے حال پہ بھی رحم کرے. اینڈ کے لفظ کیا تھے جب وہ آپ کو مطلب کہ لاسٹ ٹائم مل کے گئے؟ بس وضو کر کے اس نے نماز کی تیاری کر رہا تھا، اور وہ ہمیشہ سردی کی وجہ میں 2 ساکس پہنتا تھا پاؤں میں. تو جب ان کے ابو نے شناخت کے لیے بھی مجھے بلایا نا، تو میں نے سب سے پہلے اس کے ساکس دیکھے. پھر وہ اندر نہیں جانے دے رہے تھے مجھے گاڑی میں. میں نے کہا نہیں، میں اپنا بیٹا دیکھوں گی، میں اپنے بیٹے کو اپنی آنکھوں سے دیکھوں گی تاکہ قیامت کے دن میں اپنے بچے کو پہچانوں. اور میں نے اللہ پہ چھوڑ دیا. میں نے اپنے بچے کے کپڑے اٹھائے، زخم جسم پہ کہیں نہیں تھا، جسم اس کا دودھ کی طرح چمک رہا تھا جیسے چاند چمک رہا ہے. اور اس کے پاس سے کوئی اسمیل، آج 5 دن ہو گئے تھے، وہ بالکل سیدھا وہ لیٹا ہوا تھا اور کوئی اس کے پاس سے اسمیل نہیں تھی. اور پوسٹ مارٹم رپورٹ میں بھی بتاتے ہیں کہ گندے نالے کا پانی اس کے حلق میں بھی نہیں گیا، کیونکہ اللہ کا قرآن ہے اس کے دل میں. اور میں نے اللہ پہ چھوڑا. میں نے کہا اللہ پاک تو دیکھ رہا تھا نا، وہاں میں تو نہیں تھی. اب یہ کہیں کہ کسی نے کچھ کیا، کسی نے کچھ کیا، میری نظر میں یہ 4 ہی قاتل ہیں. ان 4 کو میں نے معاف نہیں کرنا. اگر کوئی ان کو چھوڑ بھی دیں، جو بھی کریں، لیکن اللہ کے حضور یہ معاف نہیں ہوں گے. میرا ہاتھ ہوگا اور ان کا یہ گریبان میں پکڑوں گی. ان 4 کے، ان 4 کو میں نے بالکل، ان کے ابو نے اور ہم دونوں نے یہی عہد کیا ہوا ہے، ہم نے ان کو معاف نہیں کرنا. جب میرا بیٹا خود معاف کر دے گا نا آخرت میں، وہ ان کی معافی ہے. کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ آپ نے قریش کی عورت کے ہاتھ کیوں یعنی کہ کاٹنے کا حکم دیا،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس جگہ میری بیٹی فاطمہ بھی ہوتی نا تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اتنی بڑی بات کہہ سکتے ہیں تو قتل کا بدلہ قتل ہے. میرے دل میں بس ان کی یہی ہے کہ اللہ پاک جب میرے دل کو اس وقت سکون آ جائے گا جب میرا جوان بیٹا منو مٹی کے نیچے میں دیکھتی ہوں نا, اس وقت میرے دل میں یہی خیال آتا ہے کہ اللہ پاک ان چاروں کو بھی اسی طرح ان کی ماں کو پتہ چلے کہ اس کی ماں کتنا بڑا زخم, اس کا باپ کتنا بڑا زخم لے کے دنیا میں پھر رہے ہیں. لیکن ہم الحمدللہ ہمارا سارا خاندان کیا پورا علاقہ پورے پاکستان کو پتہ ہے ہم دونوں میاں بیوی نے صبر کیا, بس اللہ پہ چھوڑ دیا ہے اور اب بھی ہم نے اللہ پہ چھوڑی ہوئی ہے. بس اللہ پاک ان کے انجام پہ پہنچائے. اچھا, اللہ پاک آپ کو آنٹی صبر دے. آپ کا جوان بیٹا گیا ہے, میں سمجھ سکتی ہوں ایک ماں کے لیے اس کا درد, کیونکہ جو ماں ہوتی ہے اس کے ساتھ بچے کی ایک الگ ہی اٹریکشن ہوتی ہے. اینڈ پہ وہ کچھ میسیج دینا چاہتی ہے ان ماؤں کو جن کے بچے بگڑے ہوئے آئس کا نشہ کرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بس کوئی بات نہیں ہے. بس میں یہی چاہتی ہوں کہ سب مائیں اپنے بچوں کی دیکھیں, ان کو آنا جانا, ان کو اسکول میں کالج کی لائف میں اپنے بچوں کی یہ چیزیں دیکھیں. اگر ان بچوں میں اگر ایسی بری صحبت ہے یا کوئی ایسی لات پڑ گئی ہے ان کو, تو وہ حتی ممکن یہی کوشش کریں کہ ہم اپنے بچوں کو ان برے راستوں سے ہٹائیں اور اللہ پاک ان کے بچوں کو کامیاب کرے جس منزل پہ وہ پہنچانا چاہتی ہیں مائیں.